بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست شفقت علی۔ ویلکم ٹو مائی چینل شفقت علی آفیشیل۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک حضرت ارمی علیہ السلام کی مکمل بایوگرافی۔ طریق آئینے میں موجود حضرت ارمی علیہ السلام اور ظالم بادشاہ بخت نصر کا وہ عبرت ناک واقعہ جس کو پڑھ کر آج بھی رائے پٹکے ہوئے کے سینے ایمان کے نور سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت ارمی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بیت المقدس کے علاقے میں بھیجا۔ اس علاقے کو آج یروشلم کہتے ہیں۔ یہ علاقہ پہلے فلسطین کی حدود میں تھا، لیکن اب یہ علاقہ فلسطین کی حدود سے باہر ہے۔ حضرت ارمی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ واقعہ حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 600 سال پہلے کا ہے۔ اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس یروشلم شہر کے بادشاہ اور لوگوں کو گناہ سے روکو اور ان کو ایمان و اسلام کا سیدھا راستہ دکھاؤ۔ حضرت ارمی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ، میں تو بہت بے بس، اکیلا اور کمزور ہوں، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری مدد تیرے ساتھ ہے، میں تیری زبان پہ ایسی باتیں جاری کروں گا جو ان لوگوں کے دلوں پر اثر کریں گی۔ جس طرح اللہ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو سیدھا فرعون کے پاس بھیجا تھا، ٹھیک اسی طرح اللہ نے ارمی علیہ السلام کو بھی سیدھا بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بادشاہ سے کہو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میری بات مانو اور اس کو گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ بتاؤ۔ بادشاہ سے کہا کہ اگر تیری قوم نہ سدھری تو اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرمائے گا جو ان سے پہلے کسی پر بھی نازل نہیں ہوا۔ یہ سننے کے بعد حضرت ارمی علیہ السلام بیٹھ کر رونے لگے اور زیادہ عاجزی کی وجہ سے اپنے سر پر مٹی ڈال دی۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ رحم دل ہوتے ہیں اور حضرت ارمی علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اگرچہ چند لوگ میری بات مان بھی جائیں لیکن زیادہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے تو کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ اے ارمیہ، کیوں روتے ہو؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اگر وہ لوگ میری بات نہیں مانے تو آپ ان کو ہلاک کر دیں گے، میں اسی فکر و غم کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ارمیہ، جب تک تم مجھ سے اس قوم کی ہلاکت کی دعا نہ کرو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ سننے کے بعد ارمی علیہ السلام کو تسلی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ سیدھا بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ وہ بادشاہ ایک اچھا، عقل مند اور رحم دل آدمی تھا۔ جب ارمی علیہ السلام نے اس کو اپنا تعارف کروایا اور پھر اللہ کی اطاعت اور اس کی دین کی طرف بلایا تو بادشاہ نے آپ سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو بھی اپنے اس دین کی دعوت دو، کوئی بھی تم کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے وہ جب بنی اسرائیل کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی اطاعت کی طرف بلاتے تو وہ لوگ انبیاء علیہ السلام پر طرح طرح سے ظلم کرتے، ان کو مارتے اور بہت سے انبیاء کو اپنی قوم نے شہید بھی کیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو گزرے ہوئے واقعات کا علم تھا، اس لیے اس نے ارمی علیہ السلام سے کہا کہ بلا جھجک اپنے دین کی تبلیغ کرو۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اگر میں ارمی علیہ السلام کی مدد نہیں کروں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے اس نے اعلان کر دیا کہ یہ آدمی اس قوم میں تبلیغ کرے گا اور اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، سب لوگوں کو چاہیے کہ اس آدمی کی بات مان لیں۔ بادشاہ جانتا تھا کہ پہلی ان قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، اس لیے اس نے حضرت ارمی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت، اگر آپ کی بات کسی نے نہ مانی تو پھر کیا ہوگا؟ ارمی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی میری بات نہیں مانے تو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہیں کرو گے میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ جب ارمی علیہ السلام نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ نہ ان کی بات مانتے نہ ہی سننے کو تیار ہوتے، بلکہ لوگ گناہ کرنے میں پہلے سے بھی زیادہ بے باک ہو گئے۔ اس زمانے میں سلطنت بابل کا ایک بہت ظالم و جابر حکمران تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ یہ عراق کے شہر بابل میں رہتا تھا اور یہ فرعون و نمرود کی طرح بہت زور آور اور مضبوط بادشاہ تھا۔ بعض محققین علماء اور مورخین کا کہنا ہے کہ اس نے بھی فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا۔
اس نے ارادہ کیا کہ بیت المقدس پر حملہ کر کے مسلمانوں کے اس مسجد مدرسے اور قبلہ کو زمین بوس کر دے اور وہاں کے لوگوں پر اپنی حکمرانی قائم کر۔ اور وہ علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل 3 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے یہی فرماتے رہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ وہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کرنے لگے۔ جب وہاں کے رحم دل اور نیک بادشاہ کو پتہ چلا کہ بخت نصر بادشاہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، تو اس نے علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ جب کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بائبل کا بہت ظالم اور طاقتور بادشاہ بخت نصر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ حضرت عمر علیہ السلام اللہ کے سامنے رونے لگی اور عرض کیا، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں تو ان کو ہلاک نہیں کرو گے۔ میں تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ارمیہ، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہیں کرو گے میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ وقت نصر کافر بادشاہ 6 لاکھ افراد پر مشتمل فوج لیے حملے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کے پاس تلواریں، نیزے، مضبوط اسلحہ اور اچھا خاصا جنگی ساز و سامان تھا۔ فلسطین کے اس نیک دل بادشاہ نے دوبارہ علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ حضرت وہ کافر تو قریب آ رہا ہے اور ہمارے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ فکر مت کرو، جب تک میں بد دعا نہیں دوں اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت علیہ السلام بیت المقدس کی مسجد کے دیوار پر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام دیوار پر بیٹھے تھے اور اسی وقت آپ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت اگر ایک آدمی اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، ان کے ساتھ احسان کرتا ہو، ان کو کھانا بھی دیتا ہو اور ان کو ہلاکت و تباہی سے بھی روکتا ہو، لیکن وہ لوگ الٹا اس پر ظلم کرتے ہوں، اس کو گالیاں دیتے ہوں اور اس کی بے عزتی کرتے ہوں، تو ایسے حالات میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر صاحب نے فرمایا کہ اس آدمی کو اپنی قوم کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ان کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک جاری رکھنا چاہیے۔ وہ آدمی حضرت علیہ السلام کی بات سن کر واپس چلا گیا۔ وہ آدمی جو علیہ السلام کے پاس آیا تھا دراصل اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ایک فرشتہ تھا جو آپ کے پاس انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھا۔ وہ فرشتہ واپس ہوا اور 2-3 دن بعد پھر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں وہی آدمی ہوں جو برسوں آپ کے پاس آیا تھا۔ اس مرتبہ اس نے وہی سوال کیا کہ حضرت اگر ایک شخص ایک قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس قوم کی اچھی طرح مدد کرے، ان کو روٹی کپڑا بھی دے اور لباس و پانی بھی دے اور ان پر بہت سے احسانات کرے، لیکن وہ قوم اس شخص کی ناشکری کرے، اس کو گالیاں دے اور اس کی بات نہ مانے، تو اس شخص کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر ہے، وہ شخص اس قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان پر احسان کرنا نہ چھوڑے، ان کے بارے میں برا نہ سوچے۔ یہ سن کر وہ فرشتہ پھر واپس چلا گیا۔ چند دن بعد پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام بیت المقدس کی دیوار پر بیٹھے تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ حضرت میں وہی آدمی ہوں جو پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اچھا تو اب کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا حضرت اس قوم نے تو اب اس آدمی پر بہت ظلم زیادہ شروع کر لی ہے۔ وہ آدمی اس قوم کے ساتھ بہت بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، وہ آدمی ان لوگوں کی عزت و حفاظت کرتا ہے، ان کو روٹی بھی دیتا ہے اور ان کو نفع و خیر بھی پہنچاتا ہے، لیکن اس کی قوم اس کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے۔ اب تو ان لوگوں نے اس پر بہت زیادہ ظلم شروع کر لی۔ وہ لوگ اس آدمی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں آپ سے وہ باتیں نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اچھا لیکن اب میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں اس معاملے میں کیا کروں؟ اس فرشتے نے عرض کیا حضرت آپ اس قوم کو بد دعا دیجیے
हज़रत उमैल साहब ने उनको बद्दुआ देने से इनकार किया। तो उसने कहा, अच्छा अगर आप उनको बद्दुआ नहीं देते तो फिर उस तरह फरमा दीजिए कि अगर वो आदमी मुखलिस हो और वो वाकया उन लोगों के साथ भलाई कर रहा हो, लेकिन वो लोग उस पर जुल्म करते हो, तो या अल्लाह मैं उन लोगों को बद्दुआ देता हूँ। हज़रत उमैल साहब ने ऐसा ही किया। उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह अगर वो आदमी मुखलिस हो और उन लोगों का खैर खा हो, लेकिन वो लोग उस पर जुल्म ज़्यादती करते हों और उसको गालियाँ देते हों, तो फिर उस कौम को हलाक कर दे, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर उनको हलाक मत करना। ये सुनकर वो फ़िरस्ता जो इंसानी शक्ल में आया था वापस चला गया। उस फ़िरस्ते के जाने के बाद बख्त नसर पहुँच गया और उसने अपने लश्कर के ज़रिए से बैतुल मुक़द्दस को चारों तरफ से घेर लिया। और उमैया शाम को बादशाह ने बुलवाया और कहा कि हज़रत बख्त नसर अब मस्जिद को शहीद कर लेगा और सब घरों को मदहम कर देगा। आप कहते थे कि जब तक मैं बद्दुआ नहीं करूं ये कौम हलाक नहीं होगी। क्या आपने इस कौम के लिए बद्दुआ कर ली? हज़रत उमैल साहब बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हुए और रोने लगे। कहा कि या अल्लाह आपने मुझसे वादा किया था कि मैं इस कौम को तब तक हलाक नहीं करूँगा जब तक तुम आप उनको बद्दुआ नहीं दो। या अल्लाह मैं तो उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि आपने खुद इस कौम को बद्दुआ दी है। मैं उनके साथ भलाई करता हूँ, उनको रोटी और लिबास देता हूँ, उन पर एहसान करता हूँ, लेकिन वो मेरी नाशुक्री करते हैं। मेरे साथ किसी को शरीक ठहराना, मुझे गाली देना, वो मेरी हक तलफी करते हैं, मेरे गैर को पूछते हैं। तेरे पास मेरा फ़िरस्ता आया था, उसके सामने तुमने उनको बद्दुआ दी। हज़रत उमैल साहब को अब इल्म हुआ कि वो आदमी जो मेरे पास बार बार आता था वो फ़िरस्ता था, और जिस कौम को मैंने बद्दुआ दी वो यही कौम है जिसकी तरफ मुझे भेजा गया। हज़रत उमैल साहब को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस शहर से बाहर निकलो, क्योंकि अब मुझे इस शहर पर अजाब लाने से कोई नहीं रोक सकता। हज़रत उमैल साहब शहर से निकल गए और बख्त नसर ने आकर बैतुल मुक़द्दस और उस पूरे शहर व गाँव पर हमला कर दिया। वो हमला इतना तेज़ था कि लोगों के घर गिर गए, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद शहीद हो गई। बद नसर ने बूढ़ों को कुछ न कहा, बल्कि उनको हुक्म दिया कि निकलो यहाँ से और जाकर जंगलों में सहराओं में रहो। बच्चों को अपना गुलाम बनाया और जवान औरतों को साथ ले गया और जवान आदमियों के 3 हिस्से कर दिए। उनमें से एक हिस्से को कत्ल किया, दूसरे हिस्से को बूढ़ों की खिदमत के लिए छोड़ दिया और तीसरे हिस्से को अपना गुलाम बनाया। तरीक़ की किताबों में लिखा है कि वक्त नसर जालिम बादशाह की शक्ल में इतने ख़तरनाक कहर की मिसाल कहीं नहीं मिलती। जैसा कि आपने सुना कि जब किसी कौम में फाशी बेगैरती बढ़ जाए तो उस कौम को फिर अल्लाह ताला ज़रूर बर्बाद करता है। दौर हाजिर में अगरचे हमारे माशरे में बेगैरती व बेहयाई बहुत बढ़ गई है। बेहयाई का सामान टीवी, स्मार्टफोन, केबल और बारीक लिबास वगैरह शहरों के साथ साथ देहातों में भी बढ़ गया है। इसलिए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। इस हाल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अजाब नेक व बद सब पर आता है मरने के बाद, फिर अगरचे नेक लोगों पर अजाब नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को पूरी तरह दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राय हमसे लाजमी शेयर करें और अपने पसंदीदा मौजू की वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट्स लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।